آیت نمبر 24 بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما راؤہ عارضا مستقبل اودیاتہم، واپس لما جب، اب وہ وقت پورا ہو گیا، عذاب آنے لگا، تو جب عذاب قوم عاد پر عذاب اس اعتبار سے ان پر آندھی اور طوفان کا عذاب آیا تھا، اور اس شدت کے ساتھ آیا تھا کہ 7 دن اور 8 راتوں تک وہ طوفان ہوا کا چلتا رہا، اور یہ بڑے بڑے لمبے قد کاٹ والے لوگ تھے، ہوا انہیں پٹک پٹک کر زمین پر مارتی تھی، اور جب یہ طوفان تھما 7 راتوں اور 8 دنوں کے بعد، تو ہر جگہ صرف ان کی، قرآن نے سورہ الحاقہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے بے سر کے تنے، یعنی کھجور کے لمبے لمبے درخت جیسے تنے ان کے پڑے ہوتے ہیں دائیں بائیں، لمبے قد کاٹتے ان کے، اس طرح بے جان پڑے ہیں، برباد ہو گئے، مر گئے۔ تو پیغمبر کی تبلیغ کو انہوں نے سنجیدہ نہیں لیا، پیغمبر سے سرکشی کرنے لگے، عذاب کی ڈیمانڈ کرنے لگے، مطالبہ کرنے لگے کہ اگر ہم غلط ہیں، تم صحیح ہو تو عذاب لے آؤ۔ پیغمبر نے بار بار سمجھایا کہ یہ اللہ کی طرف سے طے کردہ وقت ہوتے ہیں، جب اللہ چاہے گا لے آئے گا، تم سنبھل جاؤ، اس جہالت کے رویے کو چھوڑ دو۔ لیکن یہ قوم نہ سنبھلی، تو پھر جب وہ وقت پورا ہو گیا تو عذاب آیا۔ اب جب عذاب آیا تو پہلی صورت ایسی تھی کہ بادل آنے لگے، ہوا کے ساتھ بادل، یعنی اندھیرا سا چھانے لگا، بادلوں سے سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ موسم بڑا خوشگوار ہو گیا ہے، یہ بارش ہم پہ برسے گا، بادل ہم پہ برسے گا، بارش ہوگی، ہمیں سیراب کرے گی یہ بارش، ہماری فصلیں لہلہائیں گی، موسم اچھا ہو جائے گا۔ لیکن یہ عذاب تھا، اور اس عذاب نے انہیں برباد کر دیا۔ آیت پڑھتے ہیں، میں تفصیل عرض کروں۔ بسم اللہ الرحمن فلما، پس جب، راؤ دیکھا، ہو اسے، عارضاً ایک بادل، بریکٹ میں نے لکھا کی شکل میں، یعنی بادل تھا لیکن وہ بادل نہیں تھا، دراصل وہ عذاب تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا اسے، عذاب کو دیکھا، انہیں تو عذاب نہیں لگا، انہیں وہ ایک بادل کی صورت میں نظر آئے، ایک بادل کی شکل نظر آئے۔ مستقبل، یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، آنے والا وقت، مستقبل، آتے ہوئے، اودیاتہم، اودیا وادی، ہم ان کی، اپنی وادی کی طرف انہوں نے جب ایک بادل کی شکل میں اس عذاب کو آتے ہوئے دیکھا، تو یہ تو عذاب کو نہیں جان سکے، یہ بادل ہی سمجھتے رہے، کالو، کہنے لگے، ہاذا عارض ممطرنا، ہاذا یہ، عارض بادل، ممطر برسے گا، سیراب کرے گا، معذرت نہ ہمیں، کالو وہ کہنے لگے، ہاذا عارض یہ بادل، ممطرنا ہمیں سیراب کر دے گا، موسم خوشگوار ہو جائے گا، ہم مزے لیں گے، لطف اٹھائیں گے، بلکہ ہوا وہ تو، ما جو، مستعجلتم، یہ لفظ ہے اجلت، بلکہ یہ تو وہ ہے جو اجلت کرتے تھے تم بھی اس کے ساتھ، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کی تم اجلت کرتے تھے، یعنی تم مانگتے تھے، تم جلدی کرتے تھے کہ لاؤ عذاب ہم پر۔ جب انہوں نے اپنی وادی کی طرف ایک بادل کی صورت میں عذاب کو آتے ہوئے دیکھا، تو وہ کہنے لگے یہ تو ایک بادل ہے جو ہم پر برسے گا اور سیراب کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دراصل یہ بادل سیراب کرنے والا نہیں تھا، یہ تو وہ چیز تھی جس کی تم لوگ اجلت کرتے تھے، تم جلدی مانگتے تھے کہ جلدی آئے، عذاب آئے، تم اسے مذاق سمجھتے تھے، تم اسے کھیل تماشا سمجھتے تھے، یہ وہ چیز ہے جس کی تم اجلت کرتے تھے۔
ریحم فیہا عذاب علیم. یہ ریح، یہ ہوا کا طوفان ہے، یہ بادل نہیں ہے، یہ سیراب کرنے والی بارش نہیں ہے، یہ تو طوفان والی ہوا ہے. فیہا، اس میں عذاب علیم، عذاب ہے دردناک. میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک سبق میں عرض کیا کہ جو نافرمان اور سرکش قومیں ہوتی ہیں، جو آخرت کو بھلائے ہوئے ہوتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آنے والی نشانیوں کو بھی مذاق نعوذ باللہ سمجھتی ہیں، ان سے لطف اٹھانے کی بات کرتی ہیں، اس کو عام چیز سمجھتی ہیں، نشانی اللہ کی نہیں سمجھتے. یہ بدقسمتی ہوتی ہے، یہ زوال کی انتہا ہوتی ہے. تو قوم عاد کا تذکرہ بھی اسی انداز میں ہو رہا ہے کہ جب ان پر عذاب کا وقت آیا تو اس وقت وہ بھی سرکشی کی اس انتہا پر تھے کہ اس آنے والے عذاب کو بھی وہ خوشگوار موسم سمجھتے رہے کہ بارش ہوگی، مزہ آئے گا، فصلیں سیراب ہوں گی. اللہ فرماتے ہیں دراصل یہ تو وہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے، جس کی تم ڈیمانڈ کرتے تھے، مطالبہ کیا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو تم رسول کے طور پر اور تم ہمیں نافرمان اور سرکش سمجھتے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ. تو اللہ فرماتے ہیں وہ عذاب آ گیا. لیکن یہ قومیں جہالت اور نافرمانی کی اس درجے پر ہوتی ہیں کہ انہیں وہ، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہم یہ بارش کو، سیلاب کو موسمیاتی تبدیلیوں کا نام دے کر آگے چل پڑتے ہیں. دراصل یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں کہ یہ جو بے وقت کی بارشیں ہیں، جو بے وقت کے طوفان ہیں، ان علاقوں میں ہیں کہ جہاں پر کبھی عام حالات میں بارش نہیں برسی، اب وہاں پر ایسی بارشیں طوفان والی برستی ہیں کہ ایک ایک مہینہ پانی پانی ہر طرف ہوتا ہے. تو یہ نشانیاں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ قوم کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. بگاڑ اس حد تک معاشرے میں پھیل چکا ہے کہ اللہ کی ناراضی کی علامتیں یہ تمہیں دکھائی جا رہی ہیں. اب بھی اگر نہیں سنبھلو گے تو یہ عذاب کی صورت تم پر نازل ہے. تو کہا کہ یہ لوگ بھی جب آنے والے عذاب کو ایک بادل کی صورت میں دیکھنے لگے تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، سیراب کر دے گا. دراصل یہ وہ عذاب تھا جو یہ مانگا کرتے تھے. یہ تیز ہوا کا طوفان تھا جس میں دردناک عذاب ہے. ریح فیہا عذاب علیم. اگلی آیت دیکھتے ہیں، اسی کے ساتھ جڑی ہے وہ بات.